قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو اب اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا. یا وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی جو یہ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں نا، تو شیطان تو ان سے بڑا موحد تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ میں نے نبی کو سجدہ نہیں کرنا، تجھے سجدہ کرنا ہے. سرکار یہ بھی کوئی نہیں قرآن میں لکھا ہوا. انہیں نبی دی تعظیم نہیں کی تھی جی، انہیں نبی کی تعظیم سیکنڈری چیز ہے، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. آپ پیغمبروں کو اللہ کی شناخت کا ذریعہ بنانے کی بجائے اللہ کو پیغمبروں کا محتاج کرنا چاہتے ہیں. کیا اللہ اپنے پیغمبروں کا محتاج ہے؟ اللہ تو کسی کا بھی محتاج نہیں. میں آپ کو ایک سمپل سی بات کروں، ہمارے ایمان کا تو لیول ہی کوئی نہیں. کوئی شخص ہمیں آ کے یہ کہے نا کہ یہ دین آپ کا محتاج ہے یا اسلام آپ کا محتاج ہے یا اللہ اپنی دعوت پہنچانے میں آپ کا محتاج ہے، تو ہمارے ہاتھ پاؤں بھول جائیں گے کہ یہ کیا کفر بک رہے ہو، توبہ کرو. حالانکہ بک رہا وہ ہوگا، ڈر ہمیں لگ جائے گا کہ چونکہ ہمیں تختہ مشق بنائے گا. سرکار اگر ہمارے ایمان کا کمزور ترین لیول ہے انبیاء کے مقابلے میں، اگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی شخص ہمارے بارے میں کلیم نہ کرے، تو جو امام الموحدین ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے بارے میں آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ انہیں کبھی یہ وہم بھی آئے کہ ہم توحید کے اس حوالے سے کسٹوڈین ہے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے کہ ہم نے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. جب ہم نہیں سوچ رہے تو وہ پیغمبر کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ان کا تو ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہے، انہیں تو اللہ کی شناخت بھی ہم سے زیادہ ہے. تو یہ ساری صوفیاء نے اس قسم کی باتیں اور بیسیکلی انبیاء کی بھی تعظیم کرانا ان کا مقصد نہیں ہوتا. وہ پھر اگے ٹردے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی تعظیم ضروری ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہماری تعظیم کریں کیونکہ صحابہ کے لیے وہ پیر و مرشد تھے، تمہارے لیے ہم پیر و مرشد ہیں. اصل جو کڑنا یہ ہوتا ہے، انہوں نے آپ کو تو کہتے رہتے ہیں جی فنا فی شیخ، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ، تو پوری زندگی فنا فی شیخ ہی رہتے ہیں، اللہ تے وہ رسول تک پہنچ دینی. وہ کہتے ہیں جی پیچھے تے اللہ ہی ہے نا جی، اللہ نے پیچھے کر دیتا. جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی اتباع کرو، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی تو رسول کا راستہ ہی اتار رہے ہیں، پیچھے تے رسول ہی ہے نا، اللہ بھی پیچھے، رسول بھی پیچھے، تے بابے تواڈے اگے. تو پھر اگر ہم پیار محبت سے یہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، تو کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. آپ نے خود بابے کھڑے کر دیے نا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر، عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تجھے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر؟ اب اس نے نہ تو یہ بہانہ کیا کہ مجھے حکم نہیں تھا، نہ اس نے یہ بہانہ کیا کہ میں نے جو ہے وہ صرف تجھے ہی سجدہ کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا، میں پکا موحد ہوں، میں وابی ہوں. وہ کہتے ہیں وابی سی، شیطان بھی وابی سی. ہاں قال انا خیر من، وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. یعنی وہ اس کا اندر کا جو خناس تھا، اندر کی غلاظت باہر آ گئی کہ وہ حسد کر گیا کہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں. اور ریزن اس نے کیا بتائی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے. اچھا یہ جو الفاظ ہے نا، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ادھر اللہ ہے اور ادھر شیطان ہے اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے جس طرح میں آپ سے بول رہا ہوں. نہیں، لیس کمثلہ شیء. یہ گفتگو کس سٹائل میں ہوئی، اس میں الفاظ تھے نہیں تھے، آواز تھی نہیں تھی، یہ کوئی تفصیلات نہیں. یا یہ اس کے ساتھ دل میں گفتگو ہوئی، یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو اپنا خالق مان رہا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے، خدا کو اپنا پروردگار مان رہا ہے، اپنا پیدا کرنے والا مان رہا ہے، خدا کے پیرلل میں اپنے آپ کو طاقت نہیں مان رہا، طاقت اللہ کی مان رہا ہے. اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو بھی روح کھولی. اوے تسی جو کچھ بابیاں دے بارے کلیم کر رہے ہو نا، ہم بابوں کو تو برا نہیں کہتے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا ہوگا، لیکن اگر کسی بابے نے یہ بات بھی کی ہے نا تو وہ تو شیطان سے بھی بدتر ہے.
ایسے بابوں سے تو شیطان بہتر ہے اگر کسی نے ایسی بات کی ہے کہ شیطان بھی اللہ کو اپنا رب مان رہا ہے، اور آگے جب مہلت مانگے گا نا قیامت تک زندہ رہنے کی، وہ بھی اللہ سے مانگے گا